حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں کئی بادشاہ گزرے، جن میں سے آخری بادشاہ ہشام بن عبد الملک تھا۔ جو انتہائی چست، چالاک، کنجوس، متعصب، چال باز، سخت مزاج، خودسر، حریص، کانوں کا کچا اور حد درجے کا شکی تھا۔ کبھی کسی کا اعتبار نہیں کرتا تھا۔ اکثر صرف شبہ کی بنا پر سلطنت کے لائق و فائق ملازموں کو قتل کروا دیتا تھا اور انہی کو عہدوں پر فائز کرتا تھا جو خوشامدی ہوں۔ اس نے خالد بن عبداللہ قسری کو عراق کا گورنر مقرر کیا۔ قسری کا حال یہ تھا کہ ہشام کو نعوذ باللہ رسول اللہ سے افضل بتاتا تھا اور اسی کا پروپیگنڈا کرتا تھا۔ تخت سلطنت پر بیٹھنے کے بعد ہشام بن عبد الملک جب حج کے لیے گیا تو وہاں اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو وعظ و نصیحت سے بہرہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہشام کی دشمنی نے کروٹ لی اور اس نے دل میں سوچا کہ انہیں ذلیل کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ، اسی ارادے سے اس نے ایک شخص سے کہا کہ جا کر ان سے کہو کہ خلیفہ پوچھ رہے ہیں کہ حشر کے دن آخری فیصلے سے قبل لوگ کیا کھائیں اور پئیں گے۔ اس نے جا کر امام عالی مقام کے سامنے خلیفہ کا سوال پیش کیا۔ مولا نے فرمایا، جہاں حشر و نشر ہوگا وہاں پھلدار درخت ہوں گے، وہ لوگ انہی چیزوں کو استعمال کریں گے۔ بادشاہ نے جواب سن کر کہا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ حشر میں لوگ مصیبتوں اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، ان کو کھانے پینے کا ہوش کہاں ہوگا۔ قاصد نے بادشاہ کی گفتگو نقل کر دی۔ مولا نے قاصد سے فرمایا کہ جاؤ اور بادشاہ سے پوچھو کہ تم نے قرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں۔ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جہنم کے لوگ جنت والوں سے کہیں گے کہ ہمیں پانی اور کچھ نعمتیں دے دو کہ ہم کھا پی لیں۔ اس وقت جنت والے یہ جواب دیں گے کہ کافروں پر جنت کی نعمتیں حرام ہیں۔ تو جب جہنم میں بھی لوگ کھانا پینا نہیں بھولیں گے تو حشر و نشر میں کیسے بھول جائیں گے، جس میں جہنم سے کم سختیاں ہوں گی اور وہ امید اور خوف اور جنت و دوزخ کے درمیان ہوں گے۔ یہ سن کر ہشام شرمندہ ہو گیا۔ اسی طرح ہشام بن عبد الملک جب اپنے عہد حکومت کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ میں پہنچا تو وہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجمع عام میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ ہمیں روئے زمین پر خدا کا خلیفہ اور اس کی حجت مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارا دشمن جہنم میں جائے گا اور ہمارا دوست نعمات جنت سے استفادہ کرے گا۔ اس خطبے کی اطلاع ہشام کو دی گئی۔ وہ وہاں تو خاموش رہا، لیکن دمشق پہنچنے کے بعد والی مدینہ کو فرمان بھیجا کہ محمد بن علی اور جعفر بن محمد کو میرے پاس بھیج دے۔ چنانچہ آپ حضرات دمشق پہنچے۔ وہاں ہشام نے آپ کو 3 روز تک
اذن ظہور نہیں دیا۔ چوتھے روز جب اچھی طرح دربار کو سجا لیا تو آپ کو بلوا بھیجا۔ دونوں آئمہ جب داخل دربار ہوئے تو آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آپ سے کہا کہ ہمارے تیر اندازوں کی طرح آپ بھی تیر اندازی کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے اس سے معاف رکھ۔ امام کا جواب سن کر خلیفہ کا اصرار اور بڑھ گیا اور اس نے امام کی طرف تیر کمان بڑھانے کا اشارہ کیا۔ امام نے بھی بلا جھجک تیر کمان لے لیا۔ پہلا تیر چلایا جو سیدھا نشانے پر لگا، دوسرا چلایا جو پہلے تیر کو چیرتا ہوا ہدف پر لگا، تیسرا تیر، چوتھا تیر، یہاں تک کہ امام نے یکے بعد دیگرے 9 تیر چلائے جو ایک دوسرے کو چیرتے ہوئے سب کے سب ہدف پر لگے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد تمام درباری اور بادشاہ انگشتے بدندار رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش و حواس برقرار ہوئے تو بادشاہ نے امام کو مخصوص جگہ پر بیٹھنے کی دعوت دی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد پوچھا کہ کیا جعفر بن محمد بھی آپ کی طرح تیر اندازی جانتے ہیں؟ امام نے جواب میں فرمایا، ہمارا خاندان اکمال الدین اور اتمام النعمت کہ جو الیوم اکملتو کی آیت میں آیا ہے ایک دوسرے سے وراثت میں لیتے ہیں، اور زمین ہرگز ہم سے یعنی خدا کی حجت سے خالی نہیں رہے گی۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔